بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے فرشتے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ بنی نوع انسان میں آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ ہی پہلے تھے کہ جنہوں نے اس کا طواف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کیے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور خطرناک ترین سیلاب وقوع پذیر ہوا، جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طوفان کے دوران مورخین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو اوپر اٹھا لیا گیا اور طوفان کے بعد اس کی بنیادوں کے آثار مٹ گئے۔ وہاں ایک ٹیلہ سا بن گیا تھا جس میں کعبہ کی بنیاد کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمالقہ اور جرہم نے بھی کعبہ کی تعمیر کی تھی، مگر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام پہلے تھے کہ جنہوں نے اس کی خوبصورت تعمیر فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تو اس کو 3 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ اونچا رکھا۔ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کے اندر تھا۔ اس کو بغیر چھت کے چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ لوگ جب طواف کرتے تو ہدیہ اس کے اندر ہی پھینکتے رہتے۔ یوں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں کئی مراحل آئے، مگر ہم خصوصیت سے یہاں ان تباہ کن سیلابوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں نمازیں تک موقوف ہوئیں۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا کہ لوگ کعبہ شریف میں داخل ہونے سے ڈرتے، مگر کچھ ایسے فدائیان بھی تھے جو پانی پر تیرتے ہوئے بھی طواف موقوف نہ ہونے دیتے۔ کعبہ معظمہ کی موجودہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی چلی آ رہی ہے۔ عوام کا جذبہ احترام کسی قسم کی معتدل تبدیلیوں کا ہمیشہ مخالف رہا ہے، لیکن کبھی کبھار مرمت کی ضرورت پیش آتی رہی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لے کر عصر حاضر تک یہ عمارت برابر سیلابوں کی زد میں رہی، اور سن 1611 میں تو عمارت کے گر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، جس کی روک تھام کے لیے اس کے گرد تانبے کا حلقہ ڈال دیا گیا، مگر اس کے بعد ایک اور زبردست سیلاب نے یہ حفاظتی انتظام بھی بیکار کر دیا۔ 17 ہجری کا سیلاب ظہور اسلام کے بعد یہ پہلا تباہ کن سیلاب تھا جسے نحشل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ نحشل ایک عورت کا نام تھا جو کہ اس سیلابی پانی میں بہہ گئی، جس کی وجہ سے اس کو نحشل کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بے حد نقصان پہنچا، حتیٰ کہ مقام ابراہیم علیہ السلام بھی سیلابی پانی میں بہہ گیا، جو سیلاب تھم جانے کے بعد بڑی کوشش سے محلہ مسفلہ سے دستیاب ہوا، جسے واپس اپنی جگہ پر لگایا گیا۔ 88 ہجری کا سیلاب یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں کافی عرصہ تک بارش نہ ہوئی تو آپ نے تنعیم میں نماز استسقاء پڑھائی، جس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور زبردست سیلاب آ گیا، اور یہ ایسا قیامت خیز سیلاب تھا کہ شہر میں جس قدر حجاج اور مقامی آدمی تھے سب کو بہا لے کر گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحجاف کہا جانے لگا۔ الحجاف کے معنی بہا لے جانے کے ہیں۔ اس سیلاب میں پانی حجر اسود تک بلند ہوا اور حرم پاک جھیل نما نظر آتا تھا۔ اسی طرح 570 ہجری صفر المظفر پیر کے روز سخت طغیانی آئی، جس کی وجہ سے باب ابراہیم دروازے کا کچھ حصہ پانی کی نظر ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ منبر شریف اور کعبہ مشرفہ کی سیڑھی بھی پانی میں بہہ گئی۔ اس کے بعد 669 ہجری میں صدی کا شدید ترین سیلاب آیا۔ یہ جمعہ کا دن 14 شعبان کو شروع ہوا اور 15 شعبان کی رات کو پانی حرم پاک میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ منبر شریف پانی پر یوں تیر رہا تھا جیسا کہ سمندر میں کشتی۔ غرقابی اور ہلاکت کے خوف سے لوگ حرم شریف میں نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ نہ حرم شریف میں اذان ہوئی اور نہ ہی طواف کی کسی میں ہمت ہوئی، مگر اس قیامت خیز منظر میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ پانی میں تیرتے ہوئے طواف میں مصروف ہے، اور لوگ اونچی جگہوں پر کھڑے اس کی اس جرأت، شجاعت اور مردانگی پر داد شجاعت پیش کر رہے تھے۔ اللہ اس کی اس عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر 738 ہجری میں بھی ایک زبردست سیلاب آیا جو حرم پاک میں داخل ہوا
اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی ایک بالش تک پانی چڑھ گیا، اور یہی نہیں بلکہ حرم پاک میں نصب بلند و بالا قندیلوں تک پہنچ گیا۔ حرم شریف کیچڑ سے بھر گیا، حتیٰ کہ اس کی شدت کے باعث بنی شیبہ اور باب ابراہیم کے علاوہ بہت سے ستونوں کے گرد 11 فٹ گہرے گڑھے بن گئے۔ حرم پاک کے اکثر دروازے گر گئے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کچھ ایسے سیلابوں اور طغیانیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے دروازوں اور دیواروں کو سخت نقصان پہنچا، جیسا کہ 880 ہجری میں آنے والا سیلاب کو زمانہ جاہلیت اور اسلام کا سب سے بڑا سیلاب کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیلاب بھی ریلے سے صرف حرم شریف کے اندر 180 لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اتنے تباہ کن سیلابوں کے باوجود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اب تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ خانہ کعبہ شریف کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گئی ہوں۔ اگرچہ دیواروں کو جزوی نقصان ضرور ہوتا رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرتی رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے گھر کعبہ معظمہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے شاد فرمائے۔ آمین۔